السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرکۃ ولکل شرکۃ فطرۃ۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 455 سطر نمبر 5 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر شے کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔ یعنی ہر شے کے لیے تیزی یوں ہے کہ ہر شے میں انسان بہت جلدی کرتا ہے، انسان جلد باز ہے۔ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ بہت سارے کام غلط کر جاتا ہے۔ یہاں جلد بازی کی مراد کچھ اور ہے۔ یہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جلد بازی کی مراد یہ ہے کہ انسان جب دین اسلام پر عمل کرنے کا جھٹکا لگتا ہے نا اسے، وہ آج کل میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب اسے دل کرتا ہے کہ یار اب اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، یا وہ کسی بھی بارے میں وہ سوچتا ہے کہ اب بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، شیطان کو بہت خوش کر لی ہے، اب بہت گانے سن لیے ہیں، اب بہت نمازیں چھوڑ لی ہیں، اب زکوٰۃ کا خیال کرنا چاہیے، اب مال میں نقصان ہو رہا ہے، اب بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، بزنس میں برکت لانے کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس طرح موسٹلی لوگ سوچتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے اب بڑھیپا آ گیا ہے، اللہ کے بندے ساری زندگی چھوڑ کے اب اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اس عمر میں اچھا لگتا ہے جب تو 16 17 18 سال کا ہوتا ہے، تو 19 کا سال کا ہوتا ہے، تو 30 کا ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، جب تو جوان ہوتا ہے، جب تو کڑیل جوان ہوتا ہے، جب تیرے پاس عقل بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کر۔ یقین کرو اللہ کو جو یہ جوان ہیں ان کی توبہ بہت پسند ہے، ان کی عبادت بہت پسند ہے۔ ان کی عبادت کیونکہ ان میں طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے۔ کڑیل جوان ہونے کے باوجود یہ خود کو بستر سے اٹھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے راستے میں یہ سب کام کر کے آئے ہیں، ان کے بس میں ہوتا ہے یہ سوئے رہتے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے انہوں نے۔ خیر، میری حدیث کا مطلب یہ تھا کہ تیزی کی طرف جانا کیا ہے۔ تیزی یہاں یہ ہوئی ہے کہ جب انسان شروع میں دین اسلام پر، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کو تھوڑی عقل آتی ہے، تو وہ قرآن پاک کہتا ہے آج قرآن پاک کھول لیتا ہوں۔ جب وہ قرآن پاک کھولتا ہے، یار آج تو 2 سپارے پڑھ ڈالتے ہیں، آج چھوڑو 2 سپارے ایک دن پڑھ لیے۔ حافظ قرآن جب کھولتا ہے نا قرآن شریف، تو وہ کہتا ہے میں 10 سپارے آج پڑھ ڈالتا ہوں، چھوڑ یار۔ آج ہمت کرتے ہیں 10 سپارے پڑھ ڈالتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ ختم، چھوڑ گیا۔ پھر وہ پاؤ بھی نہیں پڑھے گا، وہ آدھا پارا پڑھے گا، پھر کہے گا بس یار اب نیند آ رہی ہے، اب سو جاتے ہیں، اب وہاں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، پیچھے ایک حدیث میں نے بتایا تھا حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ تھوڑا عمل کریں، تھوڑا کریں، روزانہ کریں۔ یہ جو مستقل مزاجی ہوتی ہے نا، یہ انسان مستقل مزاجی اصل میں ترقی کا زینہ ہے، ترقی کی سیڑھیاں، زینہ کہتے ہیں سیڑھیاں کو۔ مستقل مزاجی اصل میں ترقی کا زینہ ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ وہ دکاندار جب ایک دکان کھولتا ہے نا، تو وہ جب اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے، روزانہ ایک ہی وقت پہ آتا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، وہ کھانے پکانے کا بزنس ہے، اگر مستقل مزاجی میں ڈیلی آپ کا ٹیسٹ ایک رہا، آپ کا نام بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا ڈیلی ٹیسٹ چینج ہوتا رہا، ایک دن کسٹمر آیا، اس نے کھایا، اس نے کہا یار آج بہت اچھا ہے، اگلے دن اس کو اچھا نہ لگا، تو وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کسٹمر کا دل جو کرے گا وہ وہی کھائے گا۔ ظاہر ہے جب وہ مایوس ہو کے جائے گا تو نیکسٹ ٹائم آنے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ چونکہ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تو دوسری جگہ چلا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ اچھی چیز بنائیں، دوسرے دن چھوڑ دیں۔ ایک دن آپ اتنے سارے سپارے پڑھیں، دوسرے دن آپ ایک پاؤ پڑھ لیں، ڈیلی پڑھیں۔ آپ نمازیں 5 پڑھ لیں، تہجد نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تہجد فرض نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے صرف 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھ کے اپنی زندگی گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مصروف ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گا کہ آپ نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ ہاں، اگر آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں چھوڑ دیں گے، فطر چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کہ میں تو تیرے لیے بیٹھا تھا، میں تو تجھے رزق بھی دیتا تھا، تیرے دسترخوان پہ میں اتنی اشیاء رکھوا دیتا تھا، میں رزق دینے والا تھا، میں چاہتا تو واپس لے لیتا تجھ سے، میں چاہتا تو تیرے کاروبار کو ٹس سے مس نہ ہونے دیتا، میں چاہتا تو تجھ پہ آسمان گرا دیتا، میں چاہتا تو تجھے زمین میں بوس کر دیتا، زمین میں دھسا دیتا، میں چاہتا تو فرشتوں کو حکم کر کے تیری زبان بند کروا دیتا، میں تیرے جسم کو فالج میں گرا دیتا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں، میں یہ ایک بات بتلا دوں کہ میری مستقل مزاجی بہت کم رہتی ہے، یعنی موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن بڑا اچھا کام ہوتا ہے، دوسرے دن رہ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، مجبوری ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن آپ مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنا کام کریں گے نا تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجبوری میں ہی اپنے جو نفس ہے لڑنا ہے، تو روزانہ کریں، تھوڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا ہو نا، ایک دن بندہ کہتا ہے 5,000 روپے دے دے یار، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر رہے ہیں، مزے ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر 5,000 دے رہے ہیں، پھر اگلی بار تو اتنا نہیں دے سکتے، تو پھر آپ 10 روپے دے دیں، ڈیلی دے دیں، 10 روپے دے دیں، ہفتے میں دے دیں، 50 دے دیں، 100 دے دیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اپنا کام آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ایک دن رنگ لے آتا ہے، آپ ترقی کر جاتے ہیں، آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، یار اس نے ترقی کی ہے۔ پھر لوگ یہ ساتھ کہتے ہیں ہاں اس ترقی میں اس کی یہ مستقل مزاجی شامل ہے، کیونکہ مستقل مزاجی ترقی کا زینہ ہے۔ ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے مستقل مزاجی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مستقل مزاجی نہیں ہے تو خدا را یہ مجھ سے نہ کہیں کہ اب ترقی ہوگی۔ مستقل مزاجی لائیں، ڈیلی آپ اپنے زندگی کو گرو کریں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی گرو نہیں ہو رہی، زندگی کو گرو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اسلام سے۔ نماز فجر سے تم صبح شروع کرو، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے معاملات کو گرو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچائیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جنید جمشید وہ سنگر سے جب اس راستے پہ آیا نا، تب اسے معلوم ہوا میرے زخم تو دائیں گھٹنے پر تھا، میں بائیں پہ مرہم لگاتا رہا، اب جب صحیح جگہ مرہم لگایا تو اب میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں اور میں اسلام کی طرف آ کے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔